الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے نبی رحمت شفیع امت تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ناظرین و سامعین، کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ اے یہودیو، جب میرے حبیب علیہ السلام کی نبوت کا درست ہونا اور معجزات سے ثابت ہونا ہو چکا تو پھر ایسے لا یعنی سوال کر رہے ہو، اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ کفار نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، کفار مکہ نے، کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائے، کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دے۔ ان کے سوالات کے جوابات میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا۔ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو، حالانکہ آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راستے سے بھٹکنا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس آیت سے پتہ چلا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا منع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے۔ لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ علماء اور مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو۔ زمین پر بیٹھ کر خواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
سے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کے بجائے خام خواہ بال کی کھال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاملات یا عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ملے، اور اگر انہیں کہیں سے کوئی ایک ایسی دلیل بھی مل جاتی ہے جو ان کے مقصد و مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسی پر اڑ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف ہزارہا دلیل موجود ہوں، لیکن وہ چونکہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے انہیں قبول کرنے پر تیار بھی نہیں ہوتے، اور ان کے بارے میں اس طرح طرح کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب نے چاہا۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کے ایک جماعت نے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتد ہونے کی دعوت دی۔ ان حضرات اکرام نے، ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا اور پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی خبر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حسدن یعنی حسد کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ یاد رہے کہ حسد حرام، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے نعمت کی زوال کی تمنا کرنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی، جب تک اللہ آپ ان کو معاف کر دیں۔
کفار کی جنگ کے ذریعے بدلہ لینے کے بجائے نرمی کی تمام آیات کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہیں، جیسا اس حکم کے آخر میں خود فرمایا، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور وہ حکم جہاد اور قتال کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظاہری باطنی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ